آپ نے دیکھ لیا تماشا ہو رہا ہے روز بروز، اور پوری امید تھی کہ پی ایچ ڈی والی اکٹھے الیکشن لڑیں گے۔ ایک جموں کشمیر کے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ ہم بھی سوچتے تھے عوام کے ہت میں، لوگوں کے ہت میں، جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، کیونکہ ان کا پروگرام ہی یہی تھا، کہنا تھا کہ یہ کسی اور وجہ سے نہیں بنا بلکہ صرف ایک مقصد کے لیے بنا ہے۔ پر بدقسمتی سے کہ مقصد کیا نکلا لاسٹ پر جو آپ نے دیکھا، جو یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہر وقت کھلواڑ کیا گیا، دھوکہ بازی کی گئی، اس کے ذمہ دار یہاں کے لیڈران ہیں، جنہوں نے بار بار کئی ایگریمنٹ کر کے ایک بات ادھر کہہ کے ایک بات ادھر کہہ کے لوگوں کو بالکل دھوکہ دیا۔ اور لوگوں میں بھی آج ایک نراشا ہے اس بارے میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ انہوں نے عوام کو ایک جاگیردارانہ طریقے سے کسی نظام کو سمجھا۔ یہ ڈیموکریسی ہے، اس میں ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے۔ اور یہ جو تانا شاہنائی آپ روز لگاتے ہیں، اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم، تو کم سے کم مجھے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے، میری ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، ایک اپنی انفرادیت ہے۔ مگر ایسے الزامات، کیا یہاں کسی کو اور کسی کو بات کرنے کا حق نہیں ہے اس پارٹی کے بغیر یا ان لوگوں کے بغیر؟ کیا اگر کوئی نوجوان سامنے آئے جس میں صلاحیت ہو، قابلیت ہو، اگر وہ لوگوں کے لیے میدان میں آئی بات کرے، کیا اس کو بھی ہم یہ لیبل لگائیں گے؟ یہاں ایک عادت بنی ہے، جو ان روایتی تنظیموں کے خلاف کوئی یہاں آواز اٹھاتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی لیبل لگائی جاتی ہے۔ یہ جو ہماری بدقسمتی ہے۔ اب میرا یہ ہے کہ ابھی ہم مشاورت میں ہیں کہ ہم نے کینڈیڈیٹ اس لیے نہیں اٹھایا کہ بڈگام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، بارہمولہ کے ساتھ ایک حصہ اور سری نگر کے ساتھ۔ اس وجہ سے ہم نے کیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ نذیر احمد خان صاحب بھی ہے اور 2-4 لوگ، اور فیصلہ لیا تھا کہ ہم بڈگام سے اپنی کینڈیڈیٹ اٹھائیں گے۔ مگر اس جو ڈیلیمیٹیشن ہوا، اس وجہ سے جو ڈسٹربنس پوری ہوئی، اس وجہ سے یہ کہ وساطت کے مطابق ہی پاہو پھیلانی چاہیے، اس لیے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ میدان میں نہیں اٹھایا۔ اب ہم پورا جائزہ لیں گے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں صحیح طریقے سے، دیانتدارانہ طریقے سے۔ باقی یہ زبانی کہنے سے ہم الیکشن تب تک نہیں لڑیں گے جب تک 370 واپس نہیں لائیں گے، یہ ان لوگوں نے کہا اور آپ کو معلوم ہے، اور آج کی پوزیشن بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے تمام چیزوں کو غور و خوض کر کے ہم یہاں کے جوانوں کے روزگار کے بارے میں، یہاں کے زمینوں کے بارے میں، یہاں کے آئیڈینٹی کے بارے میں، یہاں کے تشخص کے بارے میں پورا جائزہ لے کر فیصلہ لیں گے۔ پی ڈی ایف کا سپورٹ کیا تم کو رہے گا؟ میں نے کہا، میں اسی چیز کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے اتنی پارٹیاں ہیں، کس کا کیا منشور ہوگا، جس کے بارے میں جموں کشمیر کے بارے میں حقیقی معنوں میں، ویسا یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی اس لیے بنائے اور آج آپ نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے۔ صرف یہ ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، لوگوں کے لیے جو بات کرنی ہوتی ہے، چاہے اس میں کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، مگر اس کے لیے انسان تیار ہونا چاہے۔ تو یہ ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے جو ایسے ہر وقت جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، تو لوگوں کو میری اپیل ہے کہ ہم کیا فیصلہ، میں نے کہا تو بھی لوگوں کو سوچ سمجھ کر اپنے اس ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، جہاں ان کی عزت و آبرو اور دیانتداری طریقے سے جو امپلائمنٹ کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، یہاں کے تشخص کو، کلچر کے بارے میں جو مکمل جس کے پاس یہ گارنٹی ہو، تو اس کو ان کے بارے میں سوچنا کسی ہوگا۔ پارٹی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ ساری پارٹیوں کنٹیکٹ میں ہیں، ابھی ہم مشاورت میں ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ ایک مقدس ووٹ ہے، اس ووٹ سے تقدیریں بدلتے ہیں، تو بار بار ہم نے اپنے ووٹ کا ہی استعمال غلط کیا۔ اگر آرٹیکل 370 اور اس تشخص کو ختم کرنے میں، برباد کرنے میں، یہاں جموں کشمیر کی پارٹیاں ہی ذمہ دار ہے، جنہوں نے اقتدار کی خاطر
وقتاً فوقتاً کرسی ایکارڈ کیے جموں کشمیر کے ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایکارڈ آج تک نہیں ہوا.